اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کے ایپیسوڈ نمبر 9 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا، انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرطے کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھجوا دوں گا۔ پادری یروشلم میں ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں۔ انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہ ہی انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملیں۔ ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتا دیں تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ وہ ان شرائط پر رضامند ہو گئیں۔ تاجر شکریہ ادا کر کے آگے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ وہ خیمے کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 صلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت بری حالت میں تھے۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پر خون بھی تھا، ریت بھی۔ ان کے چہروں پر لاشوں کی مانند لٹک رہے تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر یہ بے سود پڑے تھے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی۔ یہ سب تیر کر ساحل سمندر تک جا پہنچے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار تھے، صرف یہ 6 زندہ بچے۔ ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی تھے۔ وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے بڑے اچھا لگتا تھا اور وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ معمولی سپاہی نہیں ہے۔ وہ کرہا رہا تھا، وہ بلک رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہ تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے 7ویں لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر قیدی اسے دکھایا جائے۔ چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جا رہا تھا۔ اس نے ان قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی، البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا، سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ اس نے قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا، اور جب علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اس سے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے اندر کی چوٹیں آئی ہیں، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں۔ انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیمے میں پہنچا دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ اور ان کی مرہم پٹی بھی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہیں، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ الگ سے نصب کیا جا رہا تھا۔ وہاں سے کوئی 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے، وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا، اور 6 نئے قیدی زخمی تھے، وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے۔ لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئیں اور زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں لے گئے۔ ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھایا۔ پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے 6 زخمی قیدیوں کو لے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہیں۔ سنتری نے سر ہلا کر اسے روک لیا۔ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیموں کے درمیان بہت سے درخت بھی تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلا تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج اب غروب ہو گیا تھا، پھر رات تاریک ہونے لگی تھی۔ کیمپ کے غل گپاٹے پر نیند غالب آنے لگی، اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگیں۔
دور پرے بحیرہ روم کا شور بھی دبی دبی مسلسل آواز کی طرح گونج رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جھانکنے والوں میں سے چند ایک سنتری بھی موجود تھے، یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر تو دن کا سما تھا، وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3 سالار اس کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی اور اس نے کہا اس کا قاصد بھی نہیں آیا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی، ایک سالار نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے، امید تو یہی رکھنی چاہیے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں نفری 1,500 سوار پر مشتمل 700 سے زیادہ پیادہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہیں اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی، ایک اور سالار نے کہا۔ قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے، پیش بندی ضروری ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کو روکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آیا تھا، لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنی خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و قوائف بتانے تھے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ وہ جب اپنے سالاروں کے ساتھ قاہرہ کی صورتحال کے متعلق باتیں کر رہا تھا، اس کا تمام کیمپ گہری نیند سو چکا تھا، مگر وہ 7 لڑکیاں جاگ رہی تھیں جنہیں سلطان ایوبی نے پناہ میں لے لیا تھا۔ ایک بار سنتری نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، اندر دیا جل رہا تھا۔ پردہ ہٹتے ہی لڑکیاں خراٹے لینے لگی۔ سنتری نے دیکھا کہ وہ پوری ساتھ ہیں اور سو رہی ہیں تو اس نے پردہ گرا دیا اور خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے پردے کے ساتھ جو لڑکی تھی اس نے نیچے سے پردہ ذرا اوپر اٹھایا، پردہ آہستہ سے چھوڑ کر اس نے ساتھ والی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے، اور اس طرح کانوں میں یہ اطلاع 7 لڑکیوں تک پہنچ گئی کہ سنتری بیٹھ گیا ہے۔ ایک لڑکی جو خیمے کے دوسرے دروازے کے ساتھ تھی آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور بستر سے نکل گئی۔ بستر زمین پر بچھے تھے، اس نے اوپر لینے والے کمبل اس طرح بستر پر ڈال دیے جیسے ان کے نیچے کوئی لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ وہ پاؤں پر سرکتی خیمے کے دروازے پر تک آ گئی، پردہ ہٹایا اور پھر وہ باہر نکل گئی۔ باقی 6 لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینے شروع کر دی۔ سنتری کو معلوم تھا کہ یہ سمندر سے بچ کر نکلی ہوئی پناہ گزین لڑکیاں ہیں، کوئی خطرناک قیدی تو نہیں۔ وہ بیٹھا اونگتا رہا۔ لڑکی دبے پاؤں ایسے رخ پر ٹیلے کی طرف چلی گئی جس رخ سے اس کے اور سنتری کے درمیان وہ خیمہ حائل رہا۔ ٹیلے کے پاس پہنچ کر اس نے اس خیمے کا رخ کر لیا جس میں 6 نئے قیدی رکھے گئے تھے۔ رات کافی تاریک تھی، وہاں کچھ درخت تھے۔ سنتری اب ادھر ادھر دیکھتا بھی تو اسے لڑکی اب نظر نہ آتی۔ لڑکی بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرک کر آگے بڑھنے لگی۔ آگے ریت کی ڈھیریاں سی تھیں، وہ ان کی اونٹ میں سرکتی ہوئی خیمے کے قریب پہنچ گئی، مگر وہاں ایک سنتری ٹہل رہا تھا۔ لڑکی ایک ڈھیری کے پاس لیٹ گئی، سنتری اسے سیاہ سائے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اب وہ 2 سنتریوں کے درمیان تھی، ایک اس کے اپنے خیمے کا اور دوسرا زخمیوں کے خیمے کا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ زخمیوں کا جو سنتری اگر اس کی طرف آ گیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ بہت دیر انتظار کے بعد سنتری دوسرے زخمیوں کی طرف چلا گیا۔ لڑکی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتی خیمے تک پہنچ گئی اور پردہ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اندر بہت اندھیرا تھا، 2-3 زخمی آہستہ آہستہ کرا رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا۔ اسے نحیف آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لڑکی نے منہ سے شی کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا، رابن کہاں ہے؟ اسے جواب ملیا، ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی، کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، موبی۔ رابن اٹھ بیٹھا،
ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا۔ اسے اپنے پاس لٹا کر اوپر کمبل ڈال دیا، بولا سنتری ناز ہے، میرے ساتھ لگی رہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا میں اس اتفاق پر حیران رہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بری طرح شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ اور چہرے، مہرے اور جسم جثے میں معمولی سپاہی نہیں بلکہ وہ اعلیٰ رتبے کا سپاہی لگتا تھا، اور یہ لڑکی منہ بھی اسی کے پاس جا کے بیٹھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں ہے، اس پر نظر رکھنا۔ علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا۔ تم کتنے زخمی ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، روبن نے جواب دیا۔ خراش تک نہیں آئی۔ انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چوٹیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں، لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آ گیا۔ اب فرار کی کوشش کروں گا جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے ذرا غصے سے کہا مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے، کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے تھے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم ساتھ کے ساتھ لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں کیوں آ گئیں؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ وہ زندہ ہیں، رابن موبی نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ خدا یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لیے زندہ ہے کہ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ رابن نے پوچھا۔ کرسٹوفر کہاں ہے؟ اسی نے چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا گیا، رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا۔ وہ کرسٹوفر جس کی تیر اندازی نے شاہ آگسٹس کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں لی تھی، یہاں اگر اس کا نشانہ اتنا چونک گیا کہ 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین ایوبی اس کے تیر سے بچ کیسے گیا؟ بدبخت کے ہاتھ ڈر سے کام گئے ہوں گے۔ فاصلہ زیادہ تھا، موبی نے کہا۔ اور کرسٹوفر کہتا ہے کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا، اسی حالت میں اس کا تیر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو ہونا چاہیے تھا، موبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساحل پر گیا تھا تو اس کے ساتھ 3 کمانڈر تھے اور 4 محافظوں کا دستہ۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا۔ کرسٹوفر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اونٹ پر بٹھا دیا۔ سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ وہ ہم سب کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے گئے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے۔ کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے۔ ہم 7 لڑکیوں نے چہروں پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، جلد ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔